Hello and welcome to the Pavilion. میں فخر عالم آپ دیکھ رہے ہیں Sports, our continued coverage of the HBL PSL 9 and now we are right at the end of the pre-playoff round. Basically اب یہ آخری لیگ سٹیج ہے یا اس کو آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں. Qualifiers already جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں کہ کون سی 4 ٹیمیں جو کھیلیں گی, لیکن اب جو مقابلہ ہے ادھر سے فیصلہ یہ ہونا ہے کہ جو ٹیبل ہے اس پہ کون سی 2 ٹیمیں ٹاپ پہ ہیں اور کون سی تیسرے اور چوتھے نمبر پہ آتی ہیں. یہ اب جنگ اس کی ہے. آئیے آج کا میچ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. آج مقابلہ جو ہے جن 2 ٹیموں کے بیچ میں ہے وہ ہے یہ کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں. مشین گرم ہو رہی ہے, گرافک آ رہے ہیں, مشین گرم ہو رہی ہے. چلے میں ویسے ہی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. کوئٹہ گلیڈیٹرز مقابلہ ملتان سلطانز ہے اور میرا خیال ہے مشینوں کو بھی روزہ لگ رہا ہے. یہ نا مبارک ہو جناب. کوئٹہ گلیڈیٹرز ورسز ملتان سلطانز لائیو فرام کراچی نیشنل اسٹیڈیم 9 PM. یہ مقابلہ ہے دوستو, اس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے. میرے ساتھ پیویلین میں موجود I've got the 4 fantastic individuals here who've just been great throughout this journey and have really basically given a full insight into all the games that we've actually seen so far. And now let's talk about the game that we have. Wasim, today is another good game. Yeah. Why? Because basically یہ spin بامقابلہ fast bowling ہے, چونکہ ایک fast bowling میں بہت ڈیپینڈ کر رہے ہیں اپنے اور ایک اپنی spin پہ بہت ڈیپینڈ کر رہے ہیں. یا آئی سپوز جو ہم نے پچ کل کی دیکھی تھی کراچی کا جو اسکوائر ابھی سو فار ہم نے دیکھا ہے اس میں یہی دیکھا ہے کہ بال ٹرن بھی ہو رہا ہے, نیا بال, اور تھوڑا لو بھی رہ رہا ہے فاسٹ بولرز کا. سو اسی لیے کل جو میچ تھا کراچی اور پشاور کے درمیان 147 چیز نہیں ہو پایا. تو شاید اگر عثمان طارق ہے, عثمان قادر ہے کوئٹہ کی طرف سے, شاید اس کو کھلا سکتے ہیں. اگر ان کے پاس اسپنر دیکھا جائے پچھلے میچ میں عقیر ہے, ابرار ہے, اور 2 اسپنر ہیں نا ان کے پاس آلریڈی کھیل رہے ہیں. تیسرا عثمان طارق بھی کلیئر ہو گئے سر اپنے ایکشن کے ساتھ. جو اچھا کلیئر ہو گیا, دیٹس اے گڈ نیوز, دیٹس گڈ, آئی ایم ہیپی فار دیٹ ینگ بوائے. بٹ اٹس این امپورٹنٹ گیم. یو ایز اے ٹیم جب اینڈ بزنس بٹ آتا ہے ٹورنامنٹ کا, آپ چاہتے ہو کہ آپ فرسٹ یا سیکنڈ آؤ, دین یو ہیو 2 چانسز, اور پھر آپ تھوڑا ایز اے ٹیم ریلیکس ہو جاتے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جیتنا ہے, سیدھا فائنل میں جانا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ دونوں ٹیمیں جیتنے کے لیے جائیں گی. They want this win is very very important. آئیے ذرا ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھ لیتے ہیں جناب. یہ رہا کوئٹہ گلیڈیٹرز ورسز ملتان سلطانز. انہوں نے ٹوٹل آپس میں 12 میچز کھیلے ہوئے ہیں جس میں سے 8 ملتان اور 4 کوئٹہ جیتا ہوا ہے. کراچی میں 2 میچز ہوئے ہیں, دونوں نے 1-1 میچ جیتا ہوا ہے, اور پچھلے جو ان کے آخر میں کچھ میچز ہوئے ہیں اس میں 6 کے 6 last 6 matches, all 6 have been won by Multan Sultans. اس HBL PSL میں بھی انہوں نے ان سے میچ جیتا ہوا ہے. That's your head to head. Right, so last 6 میچز کا مصباح جب ہم نے ابھی آپ نے ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھا ہے, ساری یہ بڑی ڈومینیشن رہی ہے ملتان سلطانز کی. اینڈ دو ہم اس HBL PSL میں کہتے ہیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی یہ ٹیم بڑی زبردست ٹیم ہے, ایک نئی لک کے ساتھ کوئٹہ گلیڈیٹرز میدان میں اتری ہے, مگر ان کا آپس میں جو مقابلہ پچھلا ہوا تھا اس میں کوئٹہ گلیڈیٹرز 181 چیس نہیں کر سکے تھے. جی بالکل. کوئٹہ کا جو ایک پرابلم نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بالکل سامنے ہے کہ ان کی بیٹنگ کی ڈیپتھ نہیں ہے, ڈپینڈنگ ہیویلی آن دا ٹاپ آرڈر, اسپیشلی 2 اوپنرز. اور جس میچ میں ان میں سے کوئی لمبے رنز نہیں کرتا تو ان کے لیے ایک پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ ٹو مینی ٹاپ آرڈر بیٹسمین آر پلینگ ان دا مڈل آرڈر. وہ اس طریقے سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. پھر وہ فنیشر کا جو رول ہے وہ بھی ان کے پاس, اب بردر فورڈ پتہ نہیں آج ہیں کہ نہیں ہے, وہی تھے جو نیچے سے میچز جتا رہے تھے, اور ابھی ان کو پرابلم ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہے. تو بالکل ہی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن دا اسپن بولنگ اینڈ ان بیٹنگ اوپنرز. سعود شکیل یا رائے پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. لیٹس سی ہاؤ دے جسٹ پرفارم. اور پریویسلی جو ریکارڈ بھی آخری 6 میچوں کا وہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ کوئٹہ جب سے پاکستان میں آئی ہے ان کا ایک ڈپ آیا ہے ان کی پرفارمنسز میں, ڈپینڈنگ آن دا اسپنرز. اس طریقے سے پرفارمنس نہیں کر پائے, چینج آف جو کنڈیشنز تھا اس کو سمجھ نہیں پائے, ٹیم کا کور چینج ہوا, اسٹائل آف پلے جو ہے وہ وہی رہا جو دبئی میں تھا, اور وہ سکسیزفل نہیں ہو سکے اس طریقے سے. دیٹس وائی ملتان نے یا باقی سارے ٹیموں نے ان کو ڈومینیٹ کیا ٹوٹلی پاکستان میں آ کے. تو یہ اس دفعہ بہتری آئی ہے, بٹ اسٹل آئی بلیو کہ ابھی بھی ٹیم کا بیلنس کہیں نہ کہیں اس طرح کا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ دے آر کانفیڈنٹ انف ٹو ون. حفیظ مصباح نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر ان کے ٹاپ آرڈر اگر فائر نہیں کرتا تو کوئٹہ بڑے پریشر میں آ جاتی ہے. دوسری طرف ملتان سلطانز کے جو مین فاسٹ بالرز ہیں جو شروع کرتے ہیں بولنگ, they have been looking really good because so today we are going to see that Quetta will be challenged by these fast bowlers, and if their
openers do not deliver, that opens up Quetta for a lot of pressure in the middle and the lower middle order. जी उसकी वजह यही है कि देखें राइली एज ए बैट्समैन टोटल आउट ऑफ फॉर्म इस टूर्नामेंट में. सरफराज की जगह लॉरी एवंस को लेके आए ये सोच के कि उनकी कीपिंग पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन अगर वो स्कोर कर दें पिछले 2 मैचेस में वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके. उमैर बिन यूसुफ बैटिंग है नंबर 5 नंबर 6. टू मी यू आस्किंग टू मच फ्रॉम अ गाय जो एक नया इमर्जिंग प्लेयर है, इमर्जिंग इन अ वे कि वो बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेला हुआ. तो उसने पहले एक मैच में ओपनर के तौर पर स्कोर किया था पिछले साल, और इस मरतबा आप उसको एक ऐसा रोल दे रहे हैं शायद वो इसमें यूज़ टू नहीं है. 8, 9, 10, 11 उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो खेलते हैं जिनसे हम उम्मीद नहीं लगा सकते. अब देखना ये है कि इस तरह की जब आप हैंडीकैप्स आप लेके चलते हैं टीम में, येस थिंग्स आर वर्किंग वेल फॉर यू, आपकी स्पिन बॉलिंग और आपकी बैटिंग टॉप ऑर्डर के कुछ प्लेयरों ने काम किया आपके लिए, ओवरऑल टीम कम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. मुल्तान की तरफ जाएँ तो उनके लिए सबसे बड़ी हेडेक ये होगी कि वो किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, क्योंकि तमाम उनके बैट्समैन स्कोर करके बैठे हुए हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरसीज प्लेयर्स. और लोकल की जो उनके पास एक डेप्थ है वो किसी को भी निकाल के वो 3 ओवरसीज से भी खेलते हैं तो उनकी टीम पूरी लगती है. दो से भी खेले हैं जी. तो अब देखना ये है कि इस मैच को लेके, बिकॉज ये मैच आम नहीं है, बिल्कुल. इस मैच के जीतने से आप क्वालिफायर में जाते हैं रादर देन स्टेइंग एट एलिमिनेटर. तो हर वे दोनों टीमें ये चाहेंगी कि वो क्वालिफायर की तरफ जाएं और उसके लिए वो अपना बेस्ट पुश करेंगी. लुक लाइक मुल्तान सुल्तान हैज़ एज, क्योंकि उनके पास पूरी कंपोजिशन पूरी है, वो जिसको मर्जी खिलाए जिसको मर्जी निकाले, उनका पूरा एक सेट बना हुआ है. लेट्स सी हाउ इट गोज. इधर नजर डालते हैं अजहर, सॉरी आई जस्ट ब्रिंग यू इनटू दिस कन्वर्सेशन. मोस्ट फास्ट बॉलिंग विकेट्स इन दिस HBL PSL आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये क्लैश जो है वाज़े तौर पे 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग साइड्स हैं. एक तरफ फास्ट बॉलर्स हैं और एक तरफ स्पिनर्स हैं. नाउ लुक एट दिस, मुल्तान सुल्तान्स in this HBL PSL have taken 44 wickets at 22.97, and then you have Quetta Gladiators all the way down at number 18. With 18 wickets, 42.38 and 9.53. अगला जरा ये आपके सामने स्टैट लेकर आते हैं. Most wickets by spinners in the HBL PSL. Just to continue this conversation I think Osama must be on the top. Right there, Quetta Gladiators. So on that list, overall list में they are right at the bottom. But then when you come into this list, all of a sudden, Quetta Gladiators are number 1 with 29 wickets. Look at that economy. Look at that average. Multan Sultan's not too far behind. They're 22, but look at their economy and their average. So मुल्तान की जो विकेट्स हैं उसमें 17 या 18 इसमें उसामा मीर की हैं सिर्फ. जी हाँ. तो बाकी स्पिनर्स का इतना रोल नहीं है. एक ही स्पिनर है वो आउट कर रहा है, वो टॉप विकेट टेकर भी जा रहा है. और बाकी देखें जो स्टैट है फास्ट बॉलिंग का, वो डोमिनेटेड बाय मुल्तान सुल्तान्स, एंड ऑब्वियसली दे प्लेड इन द कंडीशन जहाँ पे फास्ट बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव भी थे. Yeah, so that was the key advantage. टीम कंपोजिशन अगर आप देखें, मुल्तान में दे प्लेड विद 1 स्पिनर. 4 फास्ट बॉलर से खेलते रहे और कंडीशंस भी ऐसी थी, नया बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था और वो सक्सेसफुल हो रहे थे. और उनके पास क्योंकि पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी वहाँ पे. क्वेटा टोटली डिपेंडेंट ऑन स्पिनर्स, जैसी मर्जी कंडीशन आई है, इसीलिए बॉलिंग भी ज़्यादा की और उन्होंने ज़्यादा मैच सीम फ्रेंडली विकेट्स पे खेले भी नहीं है. एक मैच मुल्तान में खेले हैं, बाकी लाहौर में खेले हैं या कराची में खेले हैं, एक के 2 पिंडी में खेले हैं. तो इसलिए एक तो स्पिनर को यूज़ ही ज़्यादा किया है. अकील हुसैन ज़ाहिर है वो पावर प्ले में यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद अबरार को यूज़ कर रहे हैं, उस्मान तारिक एज अ स्ट्राइक बॉलर यूज़ हो रहा है. तो इस वजह से भी ये स्टार्ट आपको स्टैट्स भी यही बता रहे हैं कि फास्ट बॉलर से स्ट्रगल कर रहे हैं. सुहेल खान ने 3 मैच खेले हैं, 1 विकेट ली है, उनका 109 की एवरेज है और 9 का उसका इकोनॉमी रेट है. हसनैन इज स्ट्रगलिंग, वी हैव सीन, जब भी उसे बॉल देते हैं वो वाइड शॉट करता है, वाइड करता है. और आज आके वसीम है जो जिसको ड्रॉप किया था, दोबारा खिलाया पिछले मैच में. सो फास्ट बॉलर भी स्ट्रगल कर रहे हैं. जस्ट अ क्विक क्वेश्चन वसीम, डू यू थिंक was Riley Russo under pressure कि जब फास्ट बॉलर्स इतने इरेटिक किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं और इतनी फॉर्म में ना हो, that he was forced to consistently depend on his spinners and hence the spinners came into action? Maybe, and one thing is कि Akeel Hussain was a very good signing. Yes. उसने अभी तक हैट्रिक भी की है, उसने 4 आउट भी किए हैं एक मैच में, and he's bowling well. But again 6 के बाद जैसे मिसबा ने कहा कि ऊपर से अगर ओपनर दोनों आउट हो जाते हैं, रूसो इज आउट ऑफ टच, लॉरी एवंस इज नॉट प्लेइंग दैट इम्प्रेसिव सो फार.
عمیر بن یوسف کی باری آتی ہے نہیں آتی, پچھلے میچ میں آنی تھی, وہ اس سے پہلے وسیم چلا گیا رائٹلی سو, اور اس کے بعد پھر ان کی نافع ہے, نافع کو بھی سکور کرنا پڑے گا. اب ڈو اور ڈائی گیمز آ رہے ہیں. ابھی نافع نے رن بال پچھلے میچ میں 28 سے 29 کی ہے, بٹ ہی لکڈ انکمفرٹیبل. جی ہاں, اس میں ایک چیز آپ کر لیں. میں صرف چاہ رہا تھا کہ کیا لگتا ہے کہ ملتان سلطان کو فیصل اکرم اس پچ پہ کھلانا چاہیے, بیکاز اگر وہ آج کھیلتے ہیں تو وہ ان کو کانفیڈنس بھی ملتا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک میچ میں بہت اچھی بالنگ کر کے 3-4 آؤٹ بھی کیے تھے. تو اگر ان کو اس ٹیم میں سیٹ کیا جائے تو اسامہ کے ساتھ ایک اور وکٹ ٹیکنگ ابیلٹی آپ کی بڑھ جائے گی when it comes to operate with the spinner. بٹ عزیز یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ اسامہ پچھلے میچ میں بہت زیادہ انڈر پریشر آ گئے تھے, اسامہ یونائٹڈ والے میچ میں, اور ہم نے دیکھا کہ جہاں ان پہ تھوڑا سا پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے آل آف اے سڈن سو ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ ٹائم رائٹ ناؤ ٹو انٹروڈیوس another spinner as well and then test both of them in a very میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے, ملتان سلطان کو فیصل اکرم کو ان کنڈیشن میں کھلانا چاہیے. کس کی جگہ آئے گا؟ میں ان کی پچھلی ٹیم دیکھ رہا ہوں, رضوان, یاسر, افتخار, جانسن چارلز, عثمان, عباس افریدی کی جگہ آ سکتے, عباس افریدی, پھر فاسٹ بولر ان کے پاس بچے گا ولی ہے, علی ہے. لیکن وہ تو obviously ان کی جگہ آ سکتے ہیں, ان کے جو ایمرجنگ پلیئر کی جگہ آ سکتے ہیں, بٹ بیٹنگ ان کی کم ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ اگر پچ کل کی طرح کی ہے, پچ کو اسیس کرنا بڑا ضروری ہے. پچ اگر کل کی طرح کی ہے تو کل بھی آپ دیکھیں ریس اسپنر دیکھا ہے, اسکوائر وہی ہے, 3 پچز ہیں, تو ایسی پچ پہ ریس اسپنر پھر بھی کل بھی اگر دیکھیں تو زاہد کو زیادہ رنس ہوئے, فنگر اسپنر زیادہ مشکل ہے. اور اگر یہاں پہ خوش دل بھی کھیلیں گے اور ساتھ اسامہ ہے اور پھر افتخار, they could just make a lot of difference. You know, it's an interesting thing that you bring this up. I would like you and Hafiz, in fact all three of you, all of you in fact, if you could just share, why is it that if it's a spinning wicket تو wrist spinner جو ہے وہ less effective ہے اور finger spinner جو ہے زیادہ کر تو دونوں spin رہے ہیں, T20 کی بات ہے, دونوں spin کر رہے ہیں, تو why is it that a wrist spinner is less effective and a finger spinner is more effective? دیکھیں فنگر اسپنر جب گیند پھنس کے بریک ہوتا ہے نا, موئسچر ہے یا کوئی ایسا پچ آ گیا کہ وہ ٹرننگ پچ آ گیا جیسے جڈیجہ ہے, کیونکہ ان کی پیس ہوتی ہے, لو ٹریجیکٹری کرتے ہیں اور انڈر کٹ کرتے ہیں. اینگل لیگ اسپنر کا اینگل یہ ہے, اگر ہم دیکھیں بالکل یہاں سے اوپر سے آتا ہے. ریس جو بھی فنگر اسپنر ہے نارملی جو یہاں سے مارتے ہیں سائڈ سے, اینگل سے اندر آتا ہے بال, اینڈ دین وہاں سے بہت تیز اسپن ہوتا ہے. تو آپ ڈرفٹ کہتے ہیں بالکل, تو آپ ایز اے بیٹسمین آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کون سی لائن کو میں نے کور کرنا ہے. آپ وہ اندر والے اینگل کو کور کرتے ہیں. تو کل ہم نے جس طرح دیکھا کہ کس طریقے سے پھر اسپن ہو رہا تھا, اس طرح آف اسپنر کا گیند یہاں سے یوں جاتا ہے اور ڈائریکشن میں وہ اس طرح جا کے پڑ کے تیز اسپن ہوتا ہے, جبکہ لیگ اسپنر کا گیند جب آپ کو نظر آتا ہے وہ ڈرفٹ اتنا نہیں ہوتا, اور جس اینگل سے آتا ہے اور تھوڑا سا آف دا پچ اس طریقے سے بھی نہیں ہوتا. میں نے اپنے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے شاہد افریدی کو, بیکاز ہی یوز ٹو ہیو دیٹ ڈرفٹ ان ہز بال, کیونکہ ان کی باڈی کی ڈرفٹ آتی تھی. وہ ڈرفٹ سے جب ایسے پچ کے اوپر شاہد افریدی واز ان پلیبل, کیونکہ جو ان کی پیس ہے, ہوتا ہی ہے جیسے اگر یہ کل کی طرح کا پچ ہوا تو اسامہ will have more edge, کیونکہ اس کی وہ جو بائٹ ہے, جو اس کی پیس ہے, جو اس کی ہائٹ ہے, وہ ایکسٹرا بائٹ دے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو آپ نے بات کی ہے وہ اگر کنڈیشن کنڈیوسیو ہو فار دا اسپن بالنگ, اس میں جو پش ہے آپ کی فنگرز کی, آپ کی رسٹ کی, وہ فلائٹ کی بجائے مار کے اگر آپ کرتے ہیں, جب وہ کرتے ہیں تو وہ جو ایکسٹرا بائٹ ہے وہ آپ کو ملتی ہے, پیس ملتی ہے, بیٹسمین کے پاس چانس نہیں ہوتا, اور وہاں سے جو پیس کے ساتھ بائٹ ملتی ہے یا ٹرن ملتا ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے. لیکن کیونکہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو ریس اسپنر ہے اگر وہ فلائٹ کرے تو وہ پکڑی جاتی ہے, وہ پکڑی جاتی ہے. سمپل سے کل اگر آپ دیکھیں ایک بڑی زبردست مثال ہے کہ وہ سائم جو بال کر رہے تھے, سائم واز بولنگ کائنڈ آف لیگ کٹرز ناٹ اسپن, تو وہ شارپ ٹرن ہو رہا تھا اور بالکل اسٹمپ سے وہ کر رہے تھے. لیگ اسپنر کو ایک وہ اینگل ملتا ہے, بیٹسمین کو بال گھومتا ہوا نظر آتا ہے, وہ بہت کم ہے. بیٹسمین کہاں انڈیسائزو ہوتا ہے جب بال کائنڈ آف انڈر کٹ ہو. وہ لیگ اسپنر جو تھوڑا سا بال کو انڈر کٹ کرتے ہیں, وہ شاید بھائی جیسے کرتے تھے اندر کی طرف کو ڈرفٹ کرتے تھے بال کو, کچھ بال ٹرن ہوتے تھے اور کچھ نہیں ہوتے تھے, اور اسی وہاں پہ بیٹسمین پھنستا ہے. اسی طرح جو ہم نے بات کی تھی کمبلے, جیسی ٹرننگ ٹریک اسکوئر ٹرنر ملتا تھا, ہی واز ان پلیبل, کیونکہ ان کی وہ جو پیس ہے وہ ان کو ایکسٹرا ایج مل جاتا تھا. وہ سیم ٹائم ہوتا ہے نا آپ کا, جیسے سیم ہو رہا ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا. اتنا اسپن زاہد کا نہیں ہو رہا تھا جتنا اس کا ہو رہا تھا سائم کا, کیونکہ سائم کا وہ ایسے کر کے مار رہا تھا, تیز مار رہا تھا, اور ایسے بس
بیسیکلی ہی واز فنگر اسپنر ایز ویل بیکاز وہ فنگر سے بال کر رہا تھا, رسٹ سے بال نہیں کر رہا تھا. آئی تھنک دیٹس سمز اپ کہ جو گرپ کرنے والا پچ ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا موئسچر ہوتا ہے, ٹیکی پچ ہوتا ہے, اس پہ فنگر اسپنرز یا ایسے اسپنرز لیگ اسپنر جو انڈر کٹ کرتے ہیں, جو ڈرفٹ کرتے ہیں بال کو اور تیز بال کرتے ہیں, وہ افیکٹو ہوتے ہیں رادر دین کو فلائٹ کرنے والے. Then that takes me to another question. How do you determine, چونکہ ابھی تک جتنی بھی پچ رپورٹس آئی ہیں وسیم, ہم نے ہمیشہ اس کی شکایت تو کی ہے کہ یار کیسی پچ رپورٹ ہے, یا جو پچ بتائی جاتی ہے ویسی ہوتی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے پنڈی کی ایک پچ پہ رمیز راجہ نے پچ رپورٹ میں ہمیں بولا کہ جی یہاں فلائی کرے گا گیند, اور بالروں کو چاہیے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں اور چھوڑ دیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیٹسمینوں نے کٹ کے جو ہے بالروں کی وہ بیٹسمینوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, بالروں نے ان کو نچا کے رکھا ہوا تھا. بٹ دین وین یو سو دا وکٹ یسٹرڈے, کل یہ بات ہو رہی تھی کہ نہیں فلیٹ ہے, یہ تو ایزی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اینڈ دین اٹ واز امپاسبل ٹو اسکور ایون 150 runs on that. How does a captain or the management, and this is again for all of you, determine what that pitch is going to play like? Is it guesswork? Are we all depending on guesswork? نہیں, مجھے لگتا ہے آپ کو سب سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ آغا زاہد صاحب یہاں پہ ہو کے گئے ہیں کہ نہیں ہو کے. Okay. اگر وہ ہو کے گئے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے. If I'm talking about playing in Pakistan. That's local knowledge, right? That's playing in Pakistan. یہ ایکسپیرینس ہے, آپ جب اتنی دفعہ پچز دیکھتے ہیں, ایکسپیرینس ہے آپ کو. ایسی پچ پہ ایک تو آپ ہر ایک کو نہیں آ سکتا, آپ نے اس پہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب بھی وکٹ دیکھتے ہیں آپ اس کو صحیح طریقے سے آبزرو کریں, اور پھر اس کو کم از کم کہیں نہ کہیں اپنے اندر ریسٹور, مطلب جو اسٹور کریں اس کو ڈیٹا کو, کہ یار ایسی پچ تھی تو کیا اس کے رزلٹ تھے. اور پھر بار بار جب آپ ان پچز پہ کھیلتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا کلر سے ہو جاتا ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے آپ کا, وہ جب پچ پہ جاتے ہیں, جب آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو تھوڑا موئسچر کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے, دباتے ہیں, کئی دفعہ نیل ہوتا ہے, یہ ہاتھ ناخن, اس سے آپ چیک کرتے ہیں. نہیں تو موسٹلی پلیئر اگر کپتان گیا ہے پیچھے بھی کھڑے ہو کے, آپ نے وہ اگر اسپائکس پہنے ہوئے ہیں اور آپ نیل اوپر رکھیں گے تو آپ کو موئسچر کا تو وہ پھر میرے خیال میں بالکل ہی کوئی پلیئر ایسا ہوگا جس کو نہیں پتہ چلے گا. اگر ڈرائی پچ ہے تو پھنسے گا نہیں نیل اس کے اندر, ایک دم نشان پڑے گا, نکل جائے گا. اور وہ تھوڑی سی جو ٹاپ سرفس ہے جس کو کتنا بھربری سی آپ کو فیل ہوگی, لیکن اگر اس میں ہلکا سا بھی ٹیکی ہے تو وہ آپ کا نیل وہاں پھنس ہلکا سا گرپ کرے گا. اچھا, وہ گرپ اگر آپ کا یعنی کہ اٹھاتے ہوئے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ مینس کیا بھی وہ تھوڑی سی اس کے اندر موئسچر ہے, وہ مٹی گارے ٹائپ ہے. کل آپ دیکھ لیں شان مسعود نے ایک پچ کو بالکل ٹھیک ریڈ کیا تھا, ٹاس وہ جیتے نہیں. انہوں نے جب ٹاس ہارے, وہ بابر نے کہا بیٹنگ وکٹ اچھا لگ رہا ہے, ہم بیٹنگ کریں گے, وہ بیسیکلی مس ریڈ کر گئے تھے پچ کو. اور وہاں پر شان مسعود نے کہا تھا وی آر ہیپی ٹو بول فرسٹ بیکاز ہم نے وکٹ ٹیکی ہے اور ہم نے بالنگ ہی کرنی تھی. تو اٹ مینس کہ سم ٹائم کپتان جیت جاتے ہیں میچ, لیکن پچ شاید انہوں نے صحیح ریڈ نہیں کیا تھا, لیکن اڈیپٹ بہتر کر گئے وہ. لیکن اڈیپٹ بہتر کے ساتھ میرے خیال میں اگر انہوں نے ریڈ کیا تھا تو یہ بالکل کلیئرٹی ہے کہ آپ کا ایک فنگر اسپنر اس نے ایک اوور کیا اور نظر آ گیا کہ اتنا گرپ ہو گیا, اسٹریٹ اوے آپ کو دوسری طرف سے دوسرا فنگر اسپنر لگانا چاہیے تھا. وسیم بھائی, آپ کے ٹائم میں جب آپ ماشاءاللہ کھیلتے تھے تو کون آپ کی سارے جو 90s کے ٹاپ پلیئرس ہیں ان میں کون تھا جو سب سے بیسٹ پچ ریڈ کرتا تھا؟ I'm not blowing my own trumpet, but I was quite experienced with that. Then Salim Malik صاحب وہ بتاتے تھے very good cricketing mind, very sharp cricketing mind. And then جب مدثر بھائی تھے کوچ یہاں, جب وہ سینئر تھے, میں جونیئر تھا, عمران بھائی وغیرہ وہ بھی جا کے پہ, جاوید بھائی اوبویسلی, سو جب یہ سینئر تھے پھر تو ہمیں تو ضرورت نہیں تھی ہوتی, بٹ ان سے دیکھ کے سیکھا کہ پچ کیسے ریڈ کرنی ہے, انگلینڈ کی, آسٹریلیا کی. ابھی جب آپ لوگ آسٹریلیا گئے ہو, اب جب آپ نے ابھی کراچی کا اسکوئر فار انسٹنس کمپیئر کرتے ہیں, بالکل بون ڈرائی, اٹس لائک دس وائٹ بون ڈرائی, ناٹ اے شریڈ آف گراس. وہی جو پہلا ٹیسٹ میچ تھا آپ لوگوں کا پرتھ والا, اور وہ جو آپٹا اسٹیڈیم ہے وہاں پہ اتنا گھاس تھا پوری پچ پہ. سو وہ جب ایز اے بیٹسمین آپ جاتے ہو فرام سب کانٹینٹ, اسپیشلی ٹو پاکستان اور بنگلہ دیش اور ایون شری لنکا, ایون انڈیا, وہ آپ کو عجیب سا لگتا ہے, آپ کی ٹانگ ہی نہیں نکلتی, اتنا گھاس آپ نے صرف اپنے گارڈن میں دیکھا ہوتا ہے, آپ نے اتنا گھاس پچ پہ نہیں دیکھا ہوتا. پہلے دن بیٹیبل ہوتا ہے, پہلے دن وہ بیٹیبل ہوتا ہے,
اس کے بعد وسیم بھائی جو اس کے کریکس کھلتے ہیں, جیسے تیسرے چوتھے دن جب ہم لوگ یہاں پہ کھیلے ہیں پرتھ میں, تو جو اس کا جو چوتھا دن تھا وہ ایسے تھا کہ ٹوٹی ہوئی پیچ ہے, اتنے سنیک کی طرح جو ہے اتنے موٹے کریک وہاں نکل آتے ہیں, اور ان کی مٹی نیچے سے کالی ہے, جیٹ بلیک ہے. So I think one of the great, and we were here in the pavilion, Wasim, one of the greatest example in recent history is the final of the one-day World Cup in India, where Pat Cummins won the toss and elected to bowl, and everybody was stunned by that decision. And we all know how that turned out for Australia. آسٹریلیا جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئی تو شروع میں بال اس وقت بھی تھوڑا سا وہ کر رہا تھا, بٹ وہ جوں شام ہوتی گئی تو پچ بیکیم ایزیئر اینڈ ایزیئر. اینڈ اٹ واز روی چند ایشون جنہوں نے بعد میں اپنے ایک ویڈیو میں بتایا کہ ان کی پیٹ کمنس سے جب بات ہوئی اس کے اوپر تو انہوں نے پوچھا کہ ہاؤ ڈڈ یو میک دیٹ کال, بیکاز اینی بڈی ایلس وڈ ہیو سیڈ او وی وانٹ ٹو بیٹ فرسٹ بیکاز دس pitch will get slower and worse as the day goes by. He says no, it's all the IPL that I've played here. I know the color, the difference of the color. If it's a reddish kind of clay, it would have been a different decision. If it's blackish, I know it's not going to. It gets better as we go along. چنائی میں جب ہم جاتے تھے یا کھیلتے تھے یا کھیلنے کے بعد کوچنگ بھی کی, چنائی کا ریڈ سوئل ہے, مہاراشٹرا, پونا ہو گیا, بامبے ہو گیا, اور بھی بڑی سٹی, مہاراشٹر از اے بگ اسٹیٹ, ان کی بھی ریڈ سوئل ہے. اب حیدرآباد کی مکس ہے میرے خیال میں, ہر وہاں پر مکس ہے. ان کے پاس نندی پور نہیں ہے, ہر جگہ سے پا, ہر جگہ جتنے آنا نندی پور. Why only Nandi Pur in Pakistan? Clay content zyada, I don't know exactly. There must be some. I'm sure there must be some other places there we can find something. But if it is only a matter of soil, can we not get the soil from, say, Australia? Yeah, but Australian soil won't work here because the weather is totally different. The weather will not be able to do it. But then at one point there was talk about drop-down pitches from Australia. Yeah. How would have those pitches survived? ابھی ہے پاکستان میں بنائی ہیں انہوں نے, آسٹریلین سوائل والی بھی پیچز بنائی ہیں, شاید مجھے لگتا ہے یہاں پہ بھی ہے, ایون قذافی اسٹیڈیم میں بھی ہے. یہ رمیز بھائی جب آئے تھے تو پہلے انہوں نے کہا کہ پورٹیبل پچز, اینڈ دین انہوں نے کہا نہیں سوائل ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں دوسری سوائل کی. پورٹیبل پچز ہوتی ہیں ان اسٹیڈیمز کے لیے جو ملٹی پرپز سپورٹس ہوتی ہیں, دیٹس وائی. ہمارے یہاں تو ہے ہی کرکٹ کی, so why waste as you always say, we're one sport nation, right? So that's what the stadiums that we have. We're going to take a break with that. When we come back, we're closer to the action. Stay with us. Welcome back to the pavilion. میں ہوں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس continued coverage of the HBL PSL 9, and we are getting close to the last game of the qualifying stages, and that is Multan Sultans versus Quetta Gladiators. دونوں کا مقابلہ بہت ضروری ہے آج کا میچ جیتنا, چونکہ دونوں ٹیمیں چاہتی ہیں کہ وہ زیادہ پوائنٹس لے کر دوسری یا پہلی پوزیشن حاصل کر سکیں پوائنٹس ٹیبل کے اوپر, so that they do not have to play the eliminator, that they can play the فائنل کے لیے سیدھا جا کے اپروچ کر سکیں. ہم لوگ بریک پہ جانے سے پہلے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس پچ کے اوپر مصباح, do you think Sarfraz would be appropriate on this kind of a pitch because he plays spin really well? I don't know. سرفراز ابھی کس اس میں ہے اور وہ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو مینٹلی بڑا ایک مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے, رنز نہ ہو رہے, پریشر بلڈ ہوا اور پھر آپ سڈنلی ٹیم سے بھی باہر ہوں. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایسی پچ پہ کافی ہینڈی ہو سکتے ہیں مڈل آرڈر میں, بٹ ڈپینڈس کہ وہ خود اس ٹائم کیا فیل کر رہے ہیں اور بیسیکلی ٹیم مینجمنٹ کیا سوچ رہی ہے. آبویسلی کراچی کی پچ پہ ہمیشہ سے ان کی پرفارمنسز اچھی رہی ہیں, بٹ کرنٹ فارم جو ہے وہ ان کو ہٹ کر رہی ہے. کر سکتے ہیں لوری ایونس بھی جو ہے وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا, اور اگر لگتا ہے کہ کل ٹائپ کی پچ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو کیپنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہو جائے گی اسپنرز پہ. اگر پارٹ ٹائم کیپر ہوا تو کل بھی ہم نے دیکھا کہ چانسز مس ہوئے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. آئی تھنک کوئٹہ نیڈس جسٹ تھنک اباؤٹ. یہ اچھا ڈیسیژن ہوگا, کیونکہ اگر یہ والا میچ وہ کھیلتے ہیں تو اگلا بھی میچ یہاں پہ وہ ان کو کوالیفیکیشن کا تو ایشو نہیں ہے, تو کیوں نہ اس پلیئر کو کھلایا جائے جو کنڈیشنلی ویل اکوپڈ ہے, اور اگر اس کو کھلاتے ہیں وہ جو بات ہے کہ کیپنگ بھی آپ کی سارٹیڈ ہوتی ہے, پھر سیم ٹائم آپ کی جو 5ویں نمبر کی بیٹنگ ہے جہاں پہ اسپنر کو 3 اوورسیز کھلاؤ گے, لوری ایونس کو ڈراپ کرو گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو بیسٹ پلیئر ٹرائی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ بھی ہوگا کہ سرفراز سے وہ پریشر بھی ہٹا ہوگا, کیونکہ پہلے تو جب آپ کوالیفائی ہو چکے ہیں نا ایز اے فرسٹ چوائس, جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں اور پرفارمنس نہیں ہوتی, سڈنلی ایک پریشر بلڈ ہو جاتا ہے, مینجمنٹ پہ بھی ہوتا ہے, کوچنگ اسٹاف پہ بھی, آپ پہ بھی ایز اے پلیئر. ناؤ کیونکہ دوسرا بندہ کھیلا ہے, اس سے اس طریقے سے پرفارمنس نہیں ہے, آپ آئیں گے تو ہو سکتا ہے بیٹر فریم آف مائنڈ میں.
اور دوسرا میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا ان کا اسکواڈ اور لوکنگ ایٹ ملتان سلطان آلسو. ابھی بات کریں گے ملتان سے. نہیں کوئٹہ بھی کر رہا ہوں میں, لیکن لوکنگ ایٹ ملتان سلطان کہ رائلی رسو ناٹ ان گڈ فارم آپ, اور اس کے بعد عمیر بن یوسف کھیل رہے ہیں, تو یو شوڈ پٹ ہم ایٹ نمبر 3. آپ کے پاس فنیشر نہیں ہے تو رائلی رسو فارم میں نہیں ہے, جب آخری 4-5 وہ نیچے آ جائیں اور فنش کریں اننگ کو. اور عمیر بن یوسف کو عمر امین کو بھی کھلا سکتے ہیں, لیگ اسپنر ہے ان کے پاس, تو عمر امین کو آپ 3-4 پہ 3 پہ آپ کا نافع آتا ہے, 4 پہ عمر امین مڈل میں آ جائیں تو لیفٹ آرم اسپنر. اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوش دل کو اگر کھلاتے ہیں تو تب اس کو بھی آپ اوپر بیٹنگ کرنے بھیج سکتے ہیں. تو لیفٹ ہینڈر آپشن آپ کے پاس ہوگی مڈل آرڈر میں بھی, اور فنیشنگ پہ آپ کے پاس باؤنڈری کلیئر کرنے والے اتنے پلیئر نہیں ہیں. تو رائلی رسو کین گین ہز فارم ڈاؤن دی آرڈر کہ یار ٹھیک ہے 12-15 بال میرے حصے میں آئے گی, 3-4 سے میں چھکے ماروں. I think I can really feel for عمر امین, جس طرح کی اس نے پرفارمنس کی ہوئی ہے لیٹلی, اسپیشلی ان کنڈیشنز میں. ابھی پریویس جو لیگ ہوئی ہے اس میں بیسٹ بیٹسمین ہوا ہے اور اتنی کنسسٹنٹ پرفارمنسز تھی, بٹ ابھی تک اس کو ول اسمتھ کو ایک بھی گیم نہیں ملا. سچ اے گڈ پلے. پہلے سال اس نے پی ایس ایل نے آپ کے ہنگامہ مچا دیا تھا کوئٹہ. 10 بیٹسمینوں میں جب 8 اوپنر رکھیں گے تو Let's talk about Mohammad Amir, Wasim. Mohammad Amir, key component of this Quetta Gladiators. New look Mohammad Amir debuting with Quetta Gladiators in this PSL 9 season. But he's been a little inconsistent. There have been some really good matches, some great spells by him, but then some erratic ones as well. What T20 format میں یہ ہوتا ہے, you can't just bowl good, get wickets and bowl well in every game. You're bound to get hammered. لیکن جتنی اچھی عامر کی سوئنگ اور وہ جتنا اچھا ریدم لگا ہے ابھی تک وہ اسٹرانگ امپیکٹ ان کی طرف سے نہیں آیا. میں سمجھتا کہ ان کو ایک آدھ میچ مین آف دا میچ پوزیشن تھوڑا انلکی بھی رہتا ہے بندہ, بٹ آئی سپوز ہی از بولنگ ویل, از ویری ایکسپیرینس اینڈ ہی نوز ہی بولز اکارڈنگ ٹو ہز فیلڈ. آف اسٹمپ کے بعد یارکر وہ ریگولر کرتا ہے آخری اووروں میں, اور آئی تھنک ہی از ڈن ویل فار کوئٹہ this year and lot depends on him. پچھلا میچ تو وہ نہیں تھا کھیلا تھا. بس صرف ایک چیز جو حفیظ کا بھی جس طرح جو پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ نئے بال سے امپیکٹ وکٹیں اس طریقے سے, کیونکہ اگر وہ فیکٹر تھوڑا سا ان کی طرف سے آ جائے تو پھر مجھے لگتا ہے کوئٹہ کے اسپنرز اور زیادہ لیتھل ہو جائیں گے. کیونکہ عامر اینڈ والے 2 اوور بہت بہتر کرتے ہیں. ان کی اگر نئے بال کے اندر اگر وہ 2 آؤٹ کر دیں اور وہ امپیکٹ ڈال دیں جیسے نسیم شاہ کر رہے تھے یا ارلیئر شاہین افریدی جب پچھلے سال میں فارم میں تھے وہ کرتے, تو عامر سے وی کین ایکسپیکٹ دیٹ کہ وہ اگر یہ کرتے ہیں تو کوئٹہ کو ایک ایکسٹرا بوسٹ ملتا ہے. تھوڑا سا جو چیلنج ان کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ عامر ایک واحد نئے بال کے بالر ہیں فاسٹ بالنگ کے حساب سے, وہ پاور پلے میں ان کے اوورز ڈیوائڈ کرتے ہیں. جیسے نسیم شاہ ہیں یا کوئی اور, وہ 2 اوور پہلے کرتے ہیں اپنے. تو آئی تھنک یہ بھی تھوڑا سا فیکٹر ہے کہ عامر ایک فرق تو پڑتا ہے. ہاں امپیکٹ فل بالر ہے ایز اے فاسٹ بالر میں بات کر رہا ہوں, تو وہ اس وجہ سے شاید تھوڑا سا ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر. تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ دونوں طرف سے ایک فاسٹ بالنگ کا ایک کچھ آئے اور وہ دونوں طرف 3 سے 4 اوور ہوں, وہ نہیں ان کو مل پا رہا. بریک کر کے ان کے عامر کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 تھی آندا اس کے کیا کہتے ہیں 5 پہنا دا کلا بھرا ہوئے سارے اسپنر ہی اسپنر ہیں. موسٹلی وہ جو ہے پریفرنس نہیں ملتی. ظاہر ہے اگر اس کے پہلا اور تیسرا اوور کرنا ہے تو پھر ڈفرینٹ امپیکٹ ہوگا, لیکن اگر اس کو کئی دفعہ آپ اسپنر کو کراتے ہیں پہلا اوور اور دوسرا وہ کرتا ہے اور پھر چھٹا کرتا ہے کہ جہاں وہ پھنستے ہیں پھر اس ٹائم اس کو لے کے آتے ہیں کہ یہ والا اوور کرنا ہے. ایک چیز میں اگر آپ نوٹ کریں جو نئے گیند کے ساتھ جو بالنگ کی ہے انہوں نے زیادہ تر, یہ پرانے گیند کے ساتھ اب آپ دیکھ رہے ہیں فل ہیں, بٹ اسکپ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ نئی گیند کے ساتھ عامر کی اسپیشلٹی ہوتی تھی وہ جو آگے گیند کرتے تھے, جو ہلتا تھا, جو اندر آتا تھا, باہر جاتا تھا. ابھی ہارڈ لینس پہ رہے مسلسل, ایکسپیرینس ہے. پہلے 1-2 گیند میں اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ سوئنگ ہونا ہے نہیں ہونا. سو انسٹیڈ آف جسٹ گیٹنگ ہٹ فار باؤنڈری unnecessarily, I'll just bowl back. اور اس کی مین ریزن یہ بھی ہوتی ہے وسیم بھائی, جب آپ کے ساتھ والا جو آپ کا پارٹنر ہے جو نیا بال کر رہا ہے, وہ حسنین ہے یا پہلے ایک آدھے میچ میں ایون سہیل یا وسیم جونیئر, وہ آلموسٹ مور دین 15 اوور جا رہے تھے. تو وہ ہوتا کیا ہے جب دوسری طرف سے 3-4 باؤنڈریز لگتی ہیں تو آپ اٹیکنگ بالر ہوں بھی تو آپ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کمپنسیٹ کروں میں اس اوور کو, میں کوشش کروں گا کم سے کم رن. لیکن عامر ان بالرز میں سے ہے جس کے لیے فیلڈ سیٹ کرنے کے لیے کپتان کو ضرورت نہیں پڑتی. ہی انڈرسٹینڈ ہز اون بالنگ. 2 ہی تو بالر ہیں پاکستان میں, ایک عامر اور ایک سہیل.
ہاں سہیل کو بھی کوئی کپتان پہ کوئی ذمہ داری نہیں آتی, خاص طور پہ جو کپتانیاں کرتے رہے سہیل خان کی. نہیں, یہ بات آپ کو مصباح نے بتائی ہوگی. سہیل کو اس نے بیچ میں ڈلوایا. وہ بالکل سہیل کے بارے if there is a PhD on Anything for Sohail Khan, ask Misbah ul Haq. That's what I'm saying. If there is a PhD on Sohail Khan, مصباح الحق ہے. میں نے وہ امریکہ کے لیے ابھی سے جو پیکنگ کر کے رکھی ہے اس میں نے ایک چھوٹا قرآن رکھ لیا جیب میں سہیل خان کے لیے. ہر بال سے پہلے اس سے ہاتھ رکھانا ہے کہ 10 کے جا گیند کو قسم اٹھا کے جاؤ کہ کون سا گیند کرنے لگے, کون سی فیلڈ چاہیے تو میں فیلڈ گیند بتائے گا تو فیلڈ سے میں خود ہی چڑھ. وہ ایکچولی ان کے ساتھ ہوتا رہا پچھلے سال. اب سہیل خان از سو ایکسپیرینس, اور اگر اس کو یہ کرنا پڑتا ہے تو امیجن ینگ بولرز ہمارے کیا کرتے ہوں گے. I think young bowlers are still more compliant to their captain. جی سر میں آف سم کے باہر رکھوں گا, ٹھیک ہے. سہیل خان is an unguided missile, okay. نہیں ایسی بات نہیں ہے, لگتا ہے وہ کئی دفعہ جو ہے نا ٹرسٹ نہیں ہوتا, سمجھتا کہ اس نے بیٹسمین کو اشارہ کر دیا نا کپتان نے. میرا کپتان بیٹسمین کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں بیسکلی. واو. آئیے ذرا نمبرز گیم پہ نظر ڈالتے ہیں. رائٹ جناب, یہ آج کی نمبرز گیم اور یہ ہے ہائی اسکورنگ ریٹ ان پاور پلے ان HBL PSL 9. اینڈ لک ایٹ دیٹ, کوئٹہ گلیڈیٹرز آر رائٹ آن ٹاپ. ایون دو کہ ہم یہ بات کرتے رہیں گے جب ان کے اوپر سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, بٹ لک ایٹ دیٹ, دیٹس ڈفرنٹ. وہ دو ٹیمیں جن کے اوپنر اچھا کر رہے ہیں وہ ٹاپ آف دا ٹیبل بالکل ہے. اور ملتان سلطانز رائٹ دیر, بیکاز رضوان, ہی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ رضوان چونکہ پرفارم نہیں کر پا رہے, اس لیے ملتان. دیٹس یور نمبرز گیم. جی مصباح, ملتان کا جو ٹرینڈ رہا ہے وہ آپ ہر میچ میں آلموسٹ دیکھیں گے اوپننگ پارٹنرشپ ان کی نہیں, ایک جلدی آؤٹ ہوتا ہے اور پھر ان کی لمبی پارٹنرشپ ہوتی ہے. نمبر 3 والے موسٹلی جتنے بھی پلیئر کھیلے ہیں انہوں نے رنز کیے ہیں, تو اس وجہ سے پاور پلے میں شاید اس طرح کا ان کا وہ نہیں آ رہا, اوپننگ سٹینڈ بڑا نہیں آ رہا, بٹ اسٹل انہوں نے بہت بڑے بڑے ٹوٹل کیے ہیں اس پورے ٹورنامنٹ میں. دی اوپننگ پہ ہم لوگ پہلے کہہ چکے ہیں کہ بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز. سپوز کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز وہ آج بھی جلدی ڈسمس ہو جاتے ہیں, دی مرسی آف ملتان سلطانز بولرز, فاسٹ بولرز اسپیشلی. وٹ do 1 down, 2 down and 3 down, then go about doing their business? How do, because on this pitch it's going to be very difficult to score if it's the same pitch that we had yesterday. No matter what, if that is the case, I'm with the Azhar's opinion کہ نمبر 3 کے اوپر رائلی کو نہیں بھیجنا چاہیے. He should bat at number 5, number 6 to finish the game no matter what. نمبر 3 پہ I think the best option they have is Umair bin Yusuf. Right. کیونکہ وہ سیزنل پلیئر ہیں, فرسٹ کلاس کے اچھے پرفارمر ہیں. لاسٹ سیزن جب وہ کھیلے ہیں تو ان کی جو انہوں نے ایک ہی میچ کھیلا, 50 کیا, وہ اسی نمبر پہ کیا, وہ اوپر کے نمبر پہ کھیل کے. اور اوور آل اگر آپ پوری PSL میں دیکھ لیں, یہ میں آپ کو ایک پورے سٹیٹس نکال کے دکھا رہا ہوں, ہر پلیئر جو بھی پاکستانی بیٹسمین ہے وہ ٹاپ کے نمبر کے اوپر اوپنر یا نمبر 3 پہ اس کے لیے پرفارم کرنا آسان ہے, نمبر 4, 5, 6 پہ مشکل ہو رہی ہے. تو آئی تھنک کہ اگر آپ اوور آل پورے پاکستان کے پلیئروں کو دیکھ لیں, ایون ساؤ شکیل اگر اس کو 5 پہ کھلائیں گے جو اس کا 1 ڈے کا نمبر ہے, تو اس کو اسٹرگل کرنی پڑے گی کیونکہ وہاں پہ ڈفرنٹ ٹیکٹکس چاہیے. تو وائی ہی گاٹ سکسیزفل, بیکاز ہی واز ایز این اوپنر پلئنگ دس PSL. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح وہ پلیئر جس کا وہ رول نہیں ہے اس سے امید لگانے سے بہتر ہے جہاں پہ وہ بہتر رول پلے کر سکتا ہے اس کو وہاں یوٹیلائز کر لیں. اینڈ رائلی روسو کین کم ایٹ نمبر 5, نمبر 6 ٹو فنش دا گیم آف. میرے خیال میں نافع نمبر 3 پہ زیادہ بہتر نہیں ہوا حفیظ, اور نمبر 4 پہ I will go with Umair bin Yusuf. کیونکہ عمیر ایسا پلیئر ہے, اس نے لانگر فارمیٹ بھی کھیلا ہے, وہ 1 ڈے بھی کھیلتا ہے, نمبر 4 پہ بھی کھیلتا ہے. ہی نوز ہاؤ ٹو روٹیٹ دا اسٹرائک, سویپ شاٹ ہے, ریورس سویپ پہ اچھی کھیلتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو ایڈجسٹمنٹ تو کرنی ہے, نیچرل نمبر تو کسی کو بھی نہیں مل رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید نافع ضائع ہو رہا ہے, جہاں جہاں وہ لیٹ آ رہا ہے اس طرح پرفارم نہیں کر پا. Yeah, let's now talk about ملتان سلطان. یاد بال سٹتے ہو یا انجن نہ کرو, یوں کر رہے ہوتے یہ بال جب تو ان کے ہاتھ میں رہے گا آپ کمفرٹیبل نہیں, ٹینشن میں رہو گا. یار آج پہلا دن ہے, پہلا دن کہ وسیم بھائی وہ جو کراچی کی پریزیڈنٹ شپ کے پریشر سے باہر نکلے. ہاں مسکرا رہے ہیں آج, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو انجوائے کرنے دیں. اور آج بال بھی مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں تو ایوری ڈے یو یوز ٹو ٹاک اباؤٹ کراچی کنگ. یار بس اگلے سال ہی بن گئے. تم اتنا تو آپ پوچھ رہے نا, تم اتنا جو مسکرائے. گڈ ون مصباح, گڈ ون مصباح, گڈ ون. رائٹ جناب, ملتان سلطانز کی بات کر رہے تھے. عثمان خان اظہر, واٹ اے فینٹاسٹک پلیئر. ہم نے پہلے بھی بات کی, بڑے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ انہیں جاگے نے, ایز یو نو میرے بھائی بہن پاکستانی بہن بھائی ابھی جاگے,
پاکستان سے کھیلنا چاہیے. کھیل رہے, مسئلہ تو پھر وہی ہے. بالکل. اور جو یہاں کے وہ کہاں جائیں گے؟ نہیں ٹاپ 3 تو ویسے بھی ہے, مسئلہ تو چوتھے پنجویں. But Misbah, let me ask you this actually, کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ٹاپ 3 میں تو آلریڈی سارے سارٹیڈ ہیں, بٹ ڈونٹ یو تھنک عثمان خان از اے کائنڈ آف اے پلیئر, جتنی ان کی رینج ہے شاٹس کی اور جس طریقے سے وہ اپنی اننگ کرتے ہیں, اور ابھی تک ہم نے دیکھا 100 رن کی اننگ ہے, یعنی کہ شروع سے لے کے آخری اووروں تک وہ بیٹنگ کرتے ہیں, دیٹ ہی کین ایکچولی play a role in the middle. No, he did, by the way, before. Sorry, Azhar, to cut you. Yeah. ابھی آئی T20 میں اس کو 5 پہ کھلایا ہے. Right. گلف جائنٹس نے, Right. جس کا کپتان تھا یہ جیمز ونس. Right. 5 یا 6 پہ کھیلا, بالکل سمجھ نہیں آئی اس کو. نہیں ہے سمجھ میں. اوکے, وہ پچز تھوڑی ڈفرینٹ تھی. ٹھیک ہے, بٹ 5-6 پہ مشکل ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ول بی مور ہیپی کہ وہ جہاں پہ چلے گئے ہیں وہ وہاں پہ بڑا پرفارم کریں, اور اگر وہ یو اے کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں, وی آر شوڈ بی ہیپی آن دس, رادر کہ اس کو واپس لے کے آئیں. آپ کے سسٹم میں بہت سے اچھے پلیئر آلریڈی موجود ہیں. آل پریزز, ونڈرفل پلیئر, پچھلے سال بھی پرفارم کیے, جب بھی کھیلتے ہیں امپیکٹ ڈالتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا انسرٹن ہے پاکستان کی کرکٹ اس ٹائم. وہ اتنا بڑا ڈیسیژن کیسے لیں گے کہ یار میں وہ ایک ادھر سے جو میری ایک چیز بنائی ہے میں چھوڑ کے ادھر آ جاؤں, اور پتہ لگے پھر میرے ساتھ وہی حال ہو جو اکثر ہو جاتا ہے. ادھر جو ہے کھیل رہے ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہی. وہ این او سی کے لیے مر جائے گا. این او سی دے دو, این او سی دے دو, این او سی دے دو. وہاں یو اے میں جب دل کرتا ہے این او سی مل جاتا ہے. But it's totally his decision. If he takes that, it's a big achievement to play for Pakistan. Obviously Pakistan. کیا اگر آپ کا پرائڈ اور پیشن ہے ٹو ریپرزینٹ پاکستان, why not? بٹ جس طرح سے یہ ٹورنامنٹ کھیلا ہے امیزنگ, آپ نے جو بات کی. لیکن کچھ پلیئر ہوتے ہیں, جیسے میں بھی ٹاپ آرڈر میں یا فیس بھائی کھیلتے ہیں, کہ جب آپ اسٹریٹ وے جاتے ہیں نا 5ویں 6ویں نمبر پہ, آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے کھیلنا پڑتا ہے. آپ کا جب آپ سیٹ ہو کے آتے ہیں نا, پہلے آپ کے 25-30 رنز آپ کی انڈر دا بیلٹ ہوتے ہیں, آپ سیٹ ہوئے ہوتے ہو, پھر آپ کسی بھی سچویشن میں کر لیتے ہیں, اس کے پاس اسٹرینتھ ہے. لیکن جب آپ سیٹ ہوئے ہو تو پھر آپ کے لیے آسان ہے ہر طریقے سے کھیلنا. ٹاپ آرڈر کے اس کا سولوشن کیا ہے؟ پاکستان جو ہے وہ مڈل آرڈر ختم کرتے ہو نہیں نواب ٹیوبویل. That was really, really nice. Very humble guy. I really like that. Appreciate it کہ انسان جو ہے کہ میرے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, ویسے کے ویسے, اور بندہ اوپر جتنی مہربانی ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی سیلیبریشن نہیں کی. جی بالکل, انہوں نے کوئی بالکل پرفارم کیا, صرف پرفارم کیا, سیلیبریشن نہیں کی. I think his stats are celebrating for him the way. And a very important thing that he spoke about is club cricket, and that he said کہ ادھر اتنی پریشر میں ہوتے تھے, اتنے اچھے کلب سے کھیلتا تھا کہ اگر اچھا پرفارم نہیں کریں گے تو ادھر سے ہی ڈراپ ہو جائیں گے. جی سوری, پاکستان کراچی میں کھیلے ہیں. کراچی میں اس نے بتایا کہ سارے جو جس پچز میں ہم کھیلتے تھے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی تھی, بیٹنگ اسپن ہوتی تھی, لیکن ہماری ٹیم اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ ہمیں پرفارم کرنا ہے, ہمیں وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو پرفارم. تو آئی تھنک وہی نظر آ رہا ہے اس کی بیٹنگ میں, ہی از ہنگری فار رنس. اور کلب کرکٹ کو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ کلب کرکٹ پہ توجہ دینی پڑے گی, کیونکہ پہلے ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ہم تو صرف فیلڈنگ کر لیتے تھے میچ میں, تو بڑی خوش ہوتے تھے, نہیں آتی تھی. اور اب یہ ہے کہ کسی کو میچ نہ کھلاؤ, تو فرینڈلی میچ نہ کھلاؤ تو وہ نہیں آتا. ایون وہاں پہ بھی کلب لیول کے میچ میں بھی پلیئر صرف نمبر 3 نمبر 4 تک کھیلنا چاہتا ہے, نیچے باری آئے تو ناراض ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے دوست بھی کہتے ہیں اوپنر بھیجو یا نمبر 3 پہ بھیجو, میں اوپن کراں گا تو پھر میں آؤں گا, ورنہ ادروائز میں آ ہی نہیں رہا. یار اچھا نہ کھیل بھائی, اتنا احسان نہ کر. یہ ہمیں کریڈٹ باقی اس دور میں آپ کو دینا پڑے گا کلب کرکٹ میں. یہ اس ٹائم ہمیں بھی شاید کئی دفعہ یہ چیزیں بری لگتی تھی, لیکن ہوتا کیا تھا کہ آپ کو ہر نمبر پہ کھلاتے تھے. وہ کبھی آپ اوپن کر رہے ہیں, کبھی 3 پہ کھیل رہے ہیں, کبھی 6 پہ کھیل رہے ہیں. تو دیٹ بیسیکلی ہیلپڈ اس کہ بھائی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میرا ایک نمبر ہے, آپ کو ایسا کرنا ہے. آسٹریلیا میں نے دیکھا, وہاں ان کی ٹیم میں آپ دیکھیں ابھی بھی کوئی نمبر 3 کھیل رہا ہوتا ہے, کبھی 4 کھیل رہا ہوتا ہے, کبھی 6 کھیل رہا ہوتا ہے, میتھیو ویڈ کبھی اوپن کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیسیکلی آپ کو پریپیئر کر دیتا ہے ڈفرنٹ نمبرز کے لیے. آپ کے لیے کوئی انگلینڈ کی ٹیم ابھی آپ دیکھ لیں, وہ نمبرز بدلتے ہیں, کوئی بات نہیں ہوتی وہاں پہ. جونی بیسٹو سکسیسفل ہوتے ہیں, کبھی وہ 4 پہ آ جاتے ہیں, کبھی اوپن کر رہے ہیں. بالکل ایسے, بالکل ایسے ہی ہے. یہاں وہ بتا دیا نا, آج آ گیا اس کا ٹویٹ کسی کا, وہ جو ہمارے ٹویٹر جرنلسٹ ہیں, کہ شین واٹسن نے جو تنخواہ مانگی ہے وہ تنخواہ آ گئی اس کی, پہلی تنخواہ
यानी पहले दूसरी चीज़ नहीं हम पोस्ट मैच में बात value we can add, people are not 1 करोड़ का भी ना मांगा है। unfortunate. पोस्ट मैच में इसमें गुफ्तगू होगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ है। बट उस्मान खान का इंटरव्यू आपने सुना, बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने की कि क्लब में इतना अच्छा क्लब में खेलते थे कि परफॉर्म करना जरूरी होता था, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो टीम में जगह नहीं बनती थी। उधर ये बात नहीं होती थी कि मैं पहला खेलूंगा दूसरा खेलूंगा। आई होप कि ये कल्चर जो है, ये वाला कल्चर, यू परफॉर्म, you stay with the team. We'll take a break. See you on the other side. Right, welcome back from the break. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं The Pavilion. This is A Sports, continued coverage of the HBL PSL 9, and with me in the Pavilion I've got 4 fantastic cricketing minds. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah-ul Haq and the great Wasim Akram. और आज दोस्तों मुकाबला है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुल्तान सुल्तान्स। दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, इसके बारे में हम गुफ्तगू कर चुके हैं, बट अब फैसला होना है कि पहले 2 स्पॉट्स पे कौन होगा इस टेबल पे, सो दैट दे डोंट हैव टू प्ले एन एलिमिनेटर। दैट्स द की ओवर हियर। उस्मान खान की हम बात करें तो उस्मान खान का हमने इंटरव्यू देखा ब्रेक पे जाने से पहले। वसीम, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग दैट उस्मान खान सेड कि इंसान को ऊपर का और नीचे का दोनों का जो है ना वो सिस्टम का जो है ना वो होना चाहिए। यू शुड नॉट लूज योर फीट ऑन द ग्राउंड। बट अगेन जो ब्रेक पे जाने से पहले पार्टिंग वर्ड्स मैंने बोले थे, एंड आई विल रिपीट दोस अगेन, इज दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही सेड कि जिस क्लब में मैं खेलता था उस क्लब में अपनी जगह बनाने के लिए परफॉर्मेंस जरूर होती थी। क्लब क्रिकेट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। आई थिंक अगर आप बाकी मुल्क ले लें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन इंडिया ले लें, श्रीलंका में क्लब क्रिकेट इज स्ट्रॉन्ग, इवन बांग्लादेश में क्लब क्रिकेट इज बिग। यहाँ पे unfortunately disappeared in last 7-8 years or more, probably more. I mean, when I started playing, okay, it was a long time ago. Yes. I understand club cricket was the ultimate. Huge. या लाहौर में टॉप क्लब्स में हमारी क्लब आती थी, फिर हर सैटरडे संडे मैचेस होते थे। यू सी वो लोग कोच हमारे साउद खान, सदीक खान, ये अपने पास से अपना पैसा लगाते थे, लंच खिलाते थे, गेंद लेके आते थे। लेट मी आस्क यू, नॉट वो उनका पैशन अपनी जगह था, बट हाउ कंपेटिटिव वाज इट, बिकॉज़ द क्लब दैट यू प्लेड फॉर, बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर निकाले हैं उस क्लब में। इट वाज अ वेरी कंपेटिटिव क्लब, Very even to competitive secure your club. position in that club's team, you you had to really do outstanding, right? बड़ी मुश्किल से मौका मिला कि मेन टीम में 2 टीमें होती थी, मेन में मैं प्लेइंग 11 में आ जाऊँ। बड़े बड़े एक्सपीरियंस, सीनियर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एवरीवन वाज देयर इन आवर क्लब। जहाँ मैं हमारा नेट लगता था वो एमए कॉलेज की ग्राउंड थी। जी बिल्कुल। आई रिमेंबर चुबुर्जी वेनिस एनमे के पीछे लाहौर में, वहाँ पे 10 से 12 नेट लगते थे साथ आधी सीमेंट की पिचेस पे। ऐसे ही है। Unfortunately they're not there, sir. I think that I believe so. वसीम में मुझे लगता है जो ना मंटो पार्क है, ना वो है, ना a lot of those things have gone. देखिए बॉम्बे की बात कर लो, वो शिवाजी पार्क जो है दिखाते हैं, स्टिल एवरी वीकेंड देयर थाउजेंड्स ऑफ टीम्स आर प्लेइंग क्रिकेट। वहाँ पे तो कोई प्लाजे नहीं बने, वहाँ पे तो कोई कुछ नहीं बना। एक्चुअली वो है ना, हमारे यहाँ प्लाजे और शादी घर बन गए ना, वो शादी हॉल वगैरह टाइप की चीजें जो ना वो ज्यादा बन गई। मगर लोकल गवर्नमेंट जरूर दे ऐसी चीजें, मगर जो खेल की एक चीज स्पोर्ट स्टेडियम या ग्राउंड बनी हुई है उसकी जगह कोई और दे दे जाके। इस वक्त वही जगह आप देखें, आप लाहौर की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह, एक सोसाइटी मॉडल टाउन ने बचा के रखा हुआ है क्रिकेट को, लाहौर को, जहाँ पे आप जाते हैं और आपको टर्फ के ऊपर प्रैक्टिस। वहाँ भी शॉपिंग सेंटर बन गया हुआ है, जहाँ गुलबर्ग में जहाँ जेंडर्स है उसके साथ जिनवा नहीं, जेंडर्स के साथ गुलबर्ग, जेंडर सॉरी जिनवा जो पीछे होता था, मुझे पता है ये जो छोटी मार्केट है, मिनी मार्केट के साथ एक ग्राउंड होती थी, हर जगह पे यही है। ज़ूक होता था, जी ज़ूक होता था, वो भी चला गया, ग्राउंड होता था, जो ग्राउंड लंबा सारा ग्राउंड होता था, वहाँ बड़े डेवलपमेंट, वो सर्विसेज का नेट लगता था, लोग वहीं पे प्रैक्टिस बड़े मैचेस खेला वहाँ। अभी वो पार्क बन गया है एक साइड पे, ज़ाहिर है मार्केट टाइप है, वो क्रिकेट ग्राउंड ख़त्म हो गई है, वहाँ प्रैक्टिस होती थी और बड़ा। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें कि उस दौर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो पैशन था। पैशन क्रिकेट का था और फिर प्राइड थी। हम जब क्लब का मैचेस होते थे तो ऐसे होता था ज़िंदगी मौत का मसला होता था, पता ही नहीं होता कि पैसा भी आजकल वो मटेरियलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं उसने टेक ओवर कर लिया क्रिकेट में भी। Absolutely. Again, this is a very important subject. We should have a discussion about it in the post-match. Time where pitch report. Oh well, Danny Morrison there trying to get up off the pitch. Difficult, I just can't stop laughing. I know, it was really funny. वो नीचे तो चला गया Danny. Danny, you went down to the pitch, then you just couldn't get up. That's Danny getting up.
That's also how Danny probably gets up in the morning as well. Probably. He's such a good boy. He's a great guy. He's a great guy. Just amazing company. Right, जनाब, पिच रिपोर्ट देख ली आपने. मिसबा, आप चूँकि हमारे लीड पिच रीडर हैं, तो आप बताइए कि क्या स्पिन होगा, स्विंग होगा? हैं? इतनी दूर से बैठ के कैसे बताऊंगा कि नहीं होते जाके ये भेज देते हैं कि इतना वो आ गया, Hoover आ गया, होना चाहिए स्टेडियम. हाँ जी मिस्टर भाई. मिसबा खामोश हो गए आपको पिच को देख के. सिमिलर यार जो कल देखी है हमने, जो परसों देखी है कराची स्टेडियम में. डैनी कह रहा है स्क्वायर इज टायर्ड, बट डैनी डिडंट नो दैट दिस 3 pitches in the middle for 2 months nobody played cricket. वो तो ग्राउंड्समैन जो हमारा हेड ग्राउंड्समैन है, जो भी है, जो पिचेस बना रहा है, उसका कमाल है कि उसने बिल्कुल ही गंजा कर दिया है. बट लुक्स लाइक अ सिमिलर पिच. ही सेड देयर इज अ बिट ऑफ शीन देयर, बट वी डोंट नो मॉइस्चर कितना है उसके अंदर. ये शक्ल बेहतर लग रही है. अगर इसमें मॉइस्चर नहीं है तो बड़ा हाई स्कोरिंग, अच्छा हाई स्कोरिंग तो नहीं है लेकिन अच्छा है. इसकी क्या गारंटी है कि इसमें मॉइस्चर नहीं है? ये तो अब यहाँ से नहीं बता सकते ना. लेकिन नॉर्मली वही चीज़ है कि अगर पिच हल्के क्रैक्स नज़र उस तरह नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर के चांसेस हैं अर्ली ऑन मॉइस्चर. वरना जितनी पिचें देखी उसमें क्रैक्स ज़्यादा नजर आते हैं. इसमें नहीं आ रहे तो मॉइस्चर के चांसेस की तवक्को बहुत ज़्यादा है. मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर तो 180 प्लस है ये पिच. अच्छा जनाब, सो पिच रिपोर्ट ये कहती है कि अगर मॉइस्चर है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर 180 प्लस है. वी गोइंग टू टेक अ ब्रेक, सी ऑन द अदर साइड. वेलकम बैक टू द पवेलियन. मैं फखर आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स का कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द एचबीएल पीएसएल 9. ब्रेक के आने से पहले ये आपके स्क्रीन के ऊपर शॉट्स आ रहे थे बराह रास्त नेशनल स्टेडियम कराची से, जहां दोनों टीमें जो वार्म अप कर रही हैं. विद मी इन द पवेलियन आई हैव गॉट अजहर अली, मोहम्मद हफीज़, मिसबाह उल हक एंड वसीम अकरम. एक जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमने देखी है वसीम, वो उस्मान तारिक को भी बॉल करते हुए एक्शन क्लियर हो गया. दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर हिम एंड इट गोस फॉर हिज टीम. एंड सेकंडली द बेस्ट काउंटडाउन आई हैव हर्ड. आई नो. अभी जब हम कम आ रहे थे वापस ब्रेक से तो हमारे प्रोड्यूसर ने काउंटडाउन दिया हमें 8 7 5 4 1. ये हमें आ रही थी यहाँ. नहीं, ये उन्होंने क्राउड को गिना है यार, क्योंकि जो ग्राउंड की हालत हमने देखी है. कट गया, 3 भी कट गया, 2 भी कट गया. आई नो. तो वो पहला रोज़ा है ना, तो सारी चीजें जल्दी हो रही है. उस्मान तारिक, अगर कल वाला पिच होगा मिसबाह, तो उस्मान तारिक को खेलेगा कौन इस पिच के ऊपर? तो किसकी जगह खेलेंगे प्लेइंग 11 में? एक फास्ट बॉलर कम होगा डेफिनेटली. सुहेल खान की जगह खेल सकते हैं. वसीम और आमिर 2 फास्ट और बॉलर्स 3 स्पिनर, जो इनकी बेस्ट जो है कंपोजिशन बनी थी. I'm never comfortable. Okay, अगर गस टर्न हो रहा है मौके पे देख, अगर थोड़ा टर्न कम है या पिच थोड़ी बेहतर है, I'm never comfortable with 2 fast bowlers. ये भी देखने की बात है वसीम भाई. लास्ट गेम में सॉरी वेट लेट मी जस्ट, वेरी गुड पॉइंट. यू सेड ऐसी पिच पे यू से 2 नहीं 3. व्हाई नहीं, एक तो रिवर्स होगा, और प्लस जब 2 फास्ट बॉलर्स आपके पास होते हैं, आई सपोज अगर एक को फड़कास पड़ जाए पहले तो 2 ओवरों में, आपके पास प्लान्स भी नहीं है, आपने जाना उसी के पास है. सो दैट्स वाई ऑप्शन आपकी होनी चाहिए कि नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड नहीं है, बट एक ऐसा ऑलराउंडर स्क्वाड में होना चाहिए जो आपको 2-1 ओवर दे सके. और वसीम भाई, इनकी ये एक प्रॉब्लम नहीं है, इनका जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि छठा बॉलर ही कोई नहीं है. नहीं है. तो ये भी नहीं कि अगर एक फास्ट बॉलर को अगर कुट लग गई है तो आप किसी स्पिनर के पास या एक्स्ट्रा को बॉलर छठा है जिसको आप 2 ओवर करा सकें. इनके स्पिनर्स अभी तक तो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन छठा बॉलर इन्होंने कोई यूज़ ही नहीं किया थ्रू आउट पूरा. हालांकि उमैर बिन यूसुफ भी करते हैं ऑफ स्पिन थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं अगर पिच ऐसा हुआ तो वो कर सकते हैं, बट दे नेवर जस्ट ट्राइड इट. ऑलराइट, दैट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग. डू द टॉस एंड डू व्हाट हियर? कम ऑन मिसबाह, डू द टॉस, विन द टॉस, डू व्हाट हियर? देखें, अगर मॉइस्चर नहीं है तो बैट फर्स्ट. दोनों टीमें, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि उनकी स्ट्रेंथ ही है, बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है, बैटिंग बैट फर्स्ट स्ट्रेंथ है इनकी. सो यू एग्री हफीज़? ये आई थिंक ये चेक ये करना है कि जिन्होंने पिच देखी है वो क्या फैसला लेते हैं, और कोयटा को सूट बैटिंग फर्स्ट ही करता है. कोयटा को बैटिंग फर्स्ट करता है, लेकिन वो सरप्राइजिंगली हर दफ़ा टॉस जीत के बॉलिंग कर लेते हैं. व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? वो मुझे लगता है कि वो जो थिंकिंग उनकी चलती आ रही है, स्पेशली रायली की, कि वो चेज़ करना पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि वो खुद भी फॉर्म में नहीं है, उनके पास डेप्थ नहीं है इतनी बैटिंग में, और उनके पास सबसे बड़ी बात है फिनिशर इस वक्त नहीं है जो इनिंग को फिनिश करेगा. अगर आपका कहीं 12 रन या 13 रन का रन चांस लेते हैं कि दूसरी टीम लंबा स्कोर करने के चक्कर में कहीं 150 या उससे कम पे फंस जाए, तो वो हम लिमिटेड बैटिंग रिसोर्सेज के साथ चेस कर लें. और लास्ट टाइम ये चेस करना चाह रहे थे 181 अगेंस्ट मुल्तान, नहीं हुआ था इनसे चेस. हालांकि मुल्तान ने
ان کے اسپنرس کو اچھا ٹیکل کیا ہے لاسٹ گیم میں, اسپیشلی ایون عثمان طارق کو بھی رضوان کھیل رہے تھے, وہ ایز این آف اسپنر ہی کھیل رہے تھے, ان کو سویپ کھیل رہے تھے, پیڈل سویپ, اس کے بعد سلاک سویپ کھیل رہے تھے, لائن کے اندر آ کے باڈی کے اندر بال لے کے, بجائے اس کے کہ جو باقی غلطی کر رہے ہیں کہ لیگ سائڈ اچ رہ کے آف سائڈ پہ کھیلنے جاتے ہیں تو یہ پرابلم کرتے ہیں. وہ اس کو باڈی کی لائن کے اندر لے کے بال کو ود دا اسپن کھیلنے جا رہے تھے لائک این آف اسپنر. Alright, both the captains are now walking out and it's time for the toss. جی جناب, تو خبر ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اظہر ملتان سلطانز کی پلینگ 11, ٹیک اس تھرو. سیم ٹیم سے جا رہے ہیں, آئی تھاٹ کے بعد اسپنر ایڈ کریں چاہے خوش دل گھمائیں, لیکن نہیں کیا انہوں نے. بٹ عثمان خان از بین ٹاکنگ پوائنٹ, گریٹ فارم. رضوان کو آج اچھا اسٹارٹ دینا ہوگا کیونکہ ان کی فارم اتنی اچھی نہیں جا رہی جتنی یوزلی ہوتی ہے. دے آر بیسلی ریلائنگ آن دیئر پیسز. کرس جارڈن, ہر کیا مصباح, ٹیک اس تھرو کوئٹہ گلیڈیٹرز. ایک چینج ہے بیسیکلی, عثمان طارق came in for سہیل خان, ریسٹ the same, جیسن رائے, سعود شکیل, خواجہ نافع, ریلی روسو, عمیر بن یوسف, نور ایونس, عقیل حسین, وسیم جونیئر, محمد عامر ابرار and عثمان طارق. So only one change as expected. Let's see how he bowls today. Yeah. And with that, it's time for the expert predictions. Right, جناب, expert predictions کا ٹائم ہے. مصباح. کوئٹہ. QG. Skip. آپ تو آزاد پنچھی ہیں. I'm going ملتان. آج تو نہیں لینا کراچی Somebody Kings. has to کراچی کنگز. آج نہیں. آج تو they're not playing. حفیظ. ادر کو چانس دیا. ملتان. ملتان سلطانز. اظہر علی. اگر اس سے جیتنا ہے تجھے اپوزٹ جانا پڑے گا اس سے, just to let you know. If you want to win نہیں, ان against سے نہیں میں him. جیت سکتا. پھر کتنا کوئٹہ. That always a good start when you're going into a duel. گل ہو گئی جی, ہوں نہیں مڑ سکتا. کوئٹہ. سو بیسکلی آپ نے کیا کہا تھا؟ ملتان سلطان. اور تجھے کانفیڈنس دے دیا میں نے. And those are your expert predictions. کیوں چوز کیے کوئٹہ؟ یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہم آگے ملتان نے اسپنر ایڈ نہیں کیا, اور ایسے اگر ٹیکی پچ ہے تو ان کو اسپنر ایڈ کرنا چاہیے تھا, یا ایسا آل راؤنڈر. May be ٹیکی نہیں ہے. مے بی ٹیکی نہیں ہے. کل ایک ٹیم نے کل کہا تھا یہ ہوگا, دوسرے نے کہا تھا نہیں ہوگا. All right. Okay. Gentlemen, all I can say is thank you very much. We will see you on the other side of the game.